آج 2 ہفتے ہو گئے ہیں احساس ایمرجنسی کیش کے آپریشنز چل رہے ہیں۔ کیٹیگری 1 جو ہے وہ تقریباً 80% سے زیادہ مکمل ہو گیا ہے۔ کیٹیگری 2 جو ہے اس پہ ابھی تیزی سے کام چل رہا ہے، اور میں نے مناسب سمجھا کہ میں آ کے آپ کو ایک بریفنگ دوں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہم نے آگے کیسے چلنا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ پچھلے 14 دن میں 12,000 روپے کی جو احساس ایمرجنسی کیش ہے وہ 5.75 ملین لوگوں کو دی گئی ہے، خاندانوں کو دی گئی ہے، اور 69 بلین ابھی تک ڈسبرس ہو چکا ہے۔ آج میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ جو ہم نے SMS سروس چلائی تھی اس پہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کیونکہ وہ SMS سروس ہم نے 19 اپریل کو بند کر دی تھی، تو اس کے اعداد و شمار ہمارے پاس کیا ہیں، میں اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ پھر میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں گی جو تیسری کیٹیگری ہے جو ابھی شروع نہیں ہوئی، وہ ہم آگے لے کے کیسے چلیں گے، اور تیسری جو بات میں آج کروں گی وہ یہ کہ مسائل فیلڈ میں کیا آ رہے ہیں اور اس کے بارے میں ہم کیا جو سلوشنز ہیں وہ ہم لے کے آ رہے ہیں۔ کیونکہ آپ لوگ جو سب میری ٹویٹر پہ جو کامنٹس ڈالتے ہیں، جو احساس کی فیس بک پہ ڈالتے ہیں، جو ہماری ہیلپ لائن پہ جو چیزیں آتی ہیں، جو ویب سائٹ پہ کامنٹس آتے ہیں، وہ سب ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اس کے بارے میں ہم کیا کر رہے ہیں۔ آپ کی یاد دہانی کے لیے یہ میں بتاتی چلوں کہ پچھلی دفعہ میں نے آپ کو ایک بڑی لمبی چوڑی سلائڈ ڈیک بتائی تھی، اور اس کو میں دوبارہ تو نہیں دہراؤں گی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پروسیس کیا ہے۔ نیکسٹ۔ اب میں بتانا چاہتی ہوں کہ جو SMS کا جو ڈیٹا ہے، کیونکہ پچھلی سلائڈ پہ آپ نے دیکھا تھا کہ SMS جو 8171 کا SMS کی سروس تھی وہ ہمارے لیے سٹارٹنگ پوائنٹ تھا، وہاں سے ہم شروع ہوئے تھے۔ 19 اپریل کو وہ SMS کی سروس ختم ہو گئی ہے، اور جو اعداد و شمار ہمارے سامنے ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ ہمیں 146 ملین یعنی کہ 14 کروڑ اور 64 لاکھ ہمیں ٹوٹل SMS ریسیو ہوئے تھے۔ اس میں جو ویلڈ SMS تھے وہ 139 ملین تھے۔ کیونکہ ہم نے SMS کے ساتھ ایک ویب سائٹ کی ذریعے بھی ہم ریکویسٹس لے رہے تھے، تو اس میں 5.6 ملین ریکویسٹ جو تھی وہ ویب کے تھرو ہمیں آئی ہیں۔ تو ٹوٹل جو ہیں ان دونوں کو ملا کے یہ 144 ملین جو ہیں ہمیں ریسیو ہوئی ہیں SMS۔ اس میں جو یونیک CNICs جو ہمیں ریسیو ہوئے ہیں وہ ہیں 48 ملین۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ بہت سے لوگ ہمیں 3 4 دفعہ بھی SMS بھیج رہے تھے، تو جو یونیک ہیں یہ سمجھنے کی اہم بات ہے کہ وہ 48 ملین ہیں۔ اس 48 ملین پہ جب ہم نے پہلا چیک لگایا تو جو گورنمنٹ سرونٹس اور جن کا بڑا ہائی اوپر سکور آتا ہے ویلتھ کا، جب ہم نے وہ نکالے تو وہ 3.8 ملین تھے۔ پھر اس میں سے جو انویلڈ CNICs تھے، یعنی کہ جب آپ اپنا 13 ہندسوں والا CNIC کا نمبر ڈالتے ہیں تو کبھی نمبر بھول جاتا ہے یا غلط ہوتا ہے، وہ 2.6 ملین ایسے تھے جو غلط نمبر آئے تھے۔ کیٹیگری 1 آپ کو پرانی بریفنگ سے یاد ہوگا، یہ وہ کیٹیگری ہے جو کفالت کے لوگ ہیں، جو ہم نے BISP کی پرانی لسٹ کفالت میں لائے تھے، اس میں سے 8 لاکھ لوگ نکالنے کے بعد یہ وہ ہیں، اور اس میں سے 4.1 ملین نے ہمیں SMS کیا کہ ہمیں بھی ایمرجنسی کیش دیں۔ کیٹیگری 2 کے وہ لوگ ہیں جو کہ غربت کی لکیر کے نیچے ہیں ہمارے ڈیٹا بیس میں، مگر کیٹیگری 1 سے پھر بھی اوپر ہیں، وہ 4 ملین تھے، اور ان میں اور بھی تھے جو میں نے آگے پارک کیے ہیں، میں آپ کو بتاؤں گی۔ اور 33 ملین کی جو لسٹ ہے وہ ہم ڈسٹرکٹس کو بھیج رہے ہیں۔ آج 14 دن بعد یہ جو 4.1 ملین کی جو لسٹ ہے وہ آلموسٹ کمپلیٹ ہے، اور جو کیٹیگری 2 کی جو لسٹ ہے 4 ملین کی
وہ تقریباً آدھی ہوئی ہے، اور جو ہمارا ڈیٹیلڈ انفارمیشن پورٹل ہے وہ کل یہاں آ کے میں اس کی تفصیلات آپ کو بتاؤں گی، اور وہ ایک آن لائن پورٹل ہے، کل ہم اس کو لانچ کر دیں گے، اس کی اجازت وزیر اعظم صاحب نے دے دی ہے۔ تو یہ دو کیٹیگریز تو جو ہیں اس کے بارے میں تو آپ خوب جانتے ہیں۔ آج میں وضاحت کرنا چاہوں گی کہ جو ڈسٹرکٹ کی جو تیسری کیٹیگری تھی جس میں 33 ملین کی جو لسٹ ہے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ نیکسٹ، جو 33 ملین کی لسٹ تھی ہم نے اس پہ فردر چیکس لگائے، اس میں جو 13 ملین لوگ تھے وہ ریجیکٹ ہوئے ہیں، اور وہ کس بنیاد پہ ریجیکٹ ہوئے ہیں؟ 8.8 ملین اس بنیاد پہ ریجیکٹ ہوئے کہ وہ فیملی ڈپلیکیشن تھی، کہ ایک ہی خاندان کے 6 لوگوں نے امداد مانگ لی تھی، 4 لوگوں نے امداد مانگ لی تھی۔ پھر ہم نے جو ویلتھ پروفائلنگ کی جو ہماری جو ایک ڈیٹا انالیٹکس ہوتے ہیں کہ گاڑی کس کے پاس ہے، فورن ٹریول کون کرتا ہے، فون کا زیادہ بل کون دیتا ہے، 4 ملین اس میں ریجیکٹ ہوئے ہیں۔ ہمارے ڈیٹا بیس میں جن کا ہائی پاورٹی سکور تھا تقریباً 682,000، یہ اس بنیاد پہ ریجیکٹ ہوئے ہیں۔ ایف بی آر نے ہمیں جو اعداد و شمار دیے تھے اس کے مطابق کوئی 23,000 لوگ ایسے تھے جو اس کی بنیاد پہ فیل ہوئے ہیں۔ گورنمنٹ امپلائیز کی ایک نئی کیٹیگری جو 12,000 تقریباً 12,000 ہے، وہ بھی اس میں سے ریجیکٹ ہوئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے 8 لاکھ لوگ نکالے تھے تو وہ صرف فیڈرل اینڈ پروونشل گورنمنٹ سرونٹس، بی آئی ایس پی کے امپلائیز، پاکستان پوسٹ کے امپلائیز اور ریلویز کے امپلائیز تھے، اور ہم نے تب سے ڈفرینٹ محکموں کو لکھا ہوا ہے کہ آپ بھی اپنے لوگوں کی لسٹیں دیں تاکہ ہم اس پہ بھی چیکس لگائیں۔ تو فی الحال ہمیں نادرا، نیسپاک، این ٹی ڈی سی، جینکوز یعنی کہ وابٹا کے جو ادارے ہیں انہوں نے جو لسٹیں بھیجی ہیں ان میں سے تقریباً 12,800 لوگ بھی اس میں سے ریجیکٹ ہوئے ہیں۔ جن لوگوں کی سی این آئی سیز ویریفائی نہیں ہو سکے ہیں وہ تقریباً 88,621 ہیں۔ تو یہ تمام وہ لوگ ہیں جو ریجیکٹ ہوئے ہیں اس 33 ملین سے، اور جو 19 ملین کی لسٹ ہے وہ ہم نے کیٹیگری 3 میں ڈسٹرکٹس کو بھیجی ہے۔ بہت ہی مختصراً میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ڈسٹرکٹس میں کیا پروسیس ہوگا۔ نیکسٹ، یہ جو لسٹ ہے، یہ جو اسکیمیٹک ڈائیگرام ہے، یہ آپ کے ساتھ میں چھوڑ دوں گی، اس کی بہت تفصیلات تو میں اس وقت بتانا نہیں چاہتی، مگر بہت ہی مختصراً یہ کہ جب ہمیں ایس ایم ایس ریکویسٹ موصول ہوئی 8171 پہ تو وہ ہم نے بھیج دی نادرا کو۔ نادرا نے ہم سے وہ انفیکٹ وہ نادرا کے پاس ہی آئی، نادرا نے ہم سے شیئر کی، پھر وہ احساس کے پاس آئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس 20 تاریخ تک ڈسٹرکٹس نے بھی اپنی لسٹیں اپلوڈ کیں، ہم نے وہ تمام مرج کیں اور وہ واپس پروونسز کو ان کے پورٹل پہ ڈال دیں، اور پھر پروونسز نے جو دوبارہ اس پہ فلٹرز لگے، اور وہ فلٹرز کی کیا سٹیپس ہیں وہ یہاں پہ بیان ہوئے میں، اور پھر فلٹرز لگنے کے بعد جو ہم نے پروونسز کے کوٹے رکھے ہوئے ہیں آبادی کے لحاظ سے، کیٹیگری 3 میں ہم نے ڈسٹرکٹس کے بھی کوٹے رکھے ہوئے ہیں آبادی کے لحاظ سے، اور وہ لسٹیں پھر واپس ہمارے پاس کس طرح آتی ہیں، ان کو ہم پیمنٹ کیو میں کس طرح ڈالتے ہیں، یہ تمام تفصیلات جو ہیں اس ڈائیگرام پہ موجود ہیں۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتی، یہ میں آپ کے پاس چھوڑ جاؤں گی تاکہ آپ ڈیٹیل سے سمجھ لیں کہ ہم چیکس کیا لگا رہے ہیں، کس سٹیج پہ لگا رہے ہیں، اور ڈیٹا بٹوین پروونس، نادرا، احساس اور بینکس کیسے موو کرتا ہے۔ پرابلم تو پورے ملک میں ہو سکتے ہیں، لیکن کیونکہ سندھ حکومت بہت دیر سے اس پہ سیاست کر رہی ہے کیش پروگرام پہ، پہلے بے نظیر صاحبہ کا، محترمہ کا، شہید کا نام استعمال کر کے جو وفاقی گورنمنٹ کا پروگرام تھا،
اس گورنمنٹ نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی بھی پروگرام پہ خان صاحب نہ اپنی تصویر لگواتے ہیں، نہ ثانیہ نشتر صاحبہ اپنا کوئی نام یا تصویر کہیں پہ استعمال کرتی ہیں، نہ اس کی اجازت دی جاتی ہے گورنمنٹ کے کسی بھی جس میں ٹیکس پیئر کا پیسہ موجود ہے. کئی دفعہ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے کچھ ایسی تصاویر دکھا دی جاتی کسی آٹے کے تھیلے کے اوپر خان صاحب کی تصویر ہے، جو کوئی گفٹ دے رہا ہے وہ اس کی مرضی ہے. اب آپ گفٹ دے رہے ہیں تو آپ اس چیز کے اوپر کچھ بھی لکھوائیں اگر آپ کے اپنے پیسے ہیں، یا کسی ہمارے ممبر نے اپنے پیسوں سے کوئی پوسٹر لگا دیا کہیں پہ تو اس پہ تصویر. لیکن جب سے ہماری حکومت آئی ہے کسی سرکاری چیز کے اوپر تصویر جو ہمارے علم میں آئی ہو اس کے اوپر نہیں لگنے دی. کئی دفعہ لوور لیول پہ لوگ مسٹیک کرتے ہیں، جیسے آئیڈینٹیفائی ہوتی ہے اس کو اتروایا جاتا ہے. اس کے برعکس کیا کیا گیا کہ سندھ میں ہر جگہ کے اوپر آپ نے خود ہی دکھایا ٹیلی ویژنس کے اوپر کہ ویڈیوز دکھائی گئیں کہ کس طریقے سے اس کو پولیٹیسائز کیا گیا. اور ہمارے ہاں آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ اتنا پریشر ہوتا ہے ہمارے ہاں، یہ نہیں کہ نہیں پریشر ہوتا، ثانیہ صاحبہ پہ خان صاحب پر اتنا پریشر ہوتا ہے کہ اس میں پولیٹیکل لوگوں کی انوالومنٹ اور زیادہ ہونی چاہیے، لیکن خان صاحب وہ سارا پریشر لیتے ہیں. اور ثانیہ صاحبہ ساتھ بیٹھی ہیں، آپ کو بتا سکتی کہ ان تک وہ کبھی پریشر نہیں پہنچنے دیا جاتا ڈائریکٹ، اور ان کو بالکل اس پروگرام کو جیسا یہ چاہتی ہیں، جیسے خان صاحب چاہتے ہیں، شفاف رکھ کے پولیٹکس سے الگ رکھ کے اس کو چلایا جاتا ہے.